أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها میرے محترم اور عزیز بچوں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے عزیز تلامذہ، جیسے مولانا نے ابھی بتلایا، ہمارے یہاں برسہ برس مدت مدیدہ سے یہ دستور چلا رہا ہے کہ آغاز سال میں یہاں کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو اپنے عزیز طلبہ کو دارالعلوم کے اندر رہنے والے اور پڑھنے والے عزیز طالب علموں کو کچھ نصیحتیں کیا کرتے ہیں جو ان کے لیے ان کی موجودہ اور آئندہ زندگی میں مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ صحیح باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ توجہ کے ساتھ سنیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزوں، توجہ کے ساتھ سنو گے اور عمل کرنے کی کوشش کرو گے تو میں جو کچھ آج عرض کروں گا اس سے بھی، اور دیگر حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام جو کچھ آپ سے فرمائیں گے اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر اخلاص کے ساتھ نہیں سنیں گے، عمل کرنے کی نیت نہیں ہوگی، تو آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہ یہاں ہوگا اور نہ بعد کی زندگی میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ میری عرضداشت کا ہے، خطاب کا ہے۔ آپ میں بہت سے طلبہ وہ ہوں گے جو پہلی دفعہ دارالعلوم میں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے گھر بار کو طلب علم کے لیے چھوڑا ہے۔ آدمی کا اپنا گھر چاہے جھونپڑا ہی کیوں نہ ہو، پردیس کی عالی شان عمارتوں سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر اس میں ماں باپ کی شفقتیں اور محبتیں اور بہنوں اور بھائیوں کی الفتیں آپس میں، یہ بہت بڑی چیز بنتی ہے جس سے گھر میں دل لگتا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کی شفقتوں کو چھوڑ کر
بہنوں اور بھائیوں اور عزیزوں کی محبتوں کو چھوڑ کر اور گھر کے آرام اور راحت کو چھوڑ کر وطن عزیز کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ الحمدللہ اب تو مدارس کے اندر ہمارے دارالعلوم میں بھی طلبہ کے آرام و راحت کا بہت لحاظ رکھا جاتا ہے۔ کھانے کی بھی فکر ہوتی ہے، کھانا خراب نہ ہو۔ رہائش کے جو کمرے اور دارالاقامے ہیں ان میں بھی آرام کے سارے سامان پہنچانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھائی گھر گھر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو جو ماں باپ کی شفقتیں وہاں ملی ہوئی تھی اور عزیزوں کی انس اور محبت وہاں ملا ہوا تھا، اس کی یاد تو یقیناً آپ لوگوں کو آتی ہوگی۔ اور آپ کے والدین نے آپ کو رخصت کرتے وقت دلوں پر پتھر رکھ کے جس طریقے سے آپ کو رخصت کیا ہوگا وہ بھی آپ کو یاد آتا ہوگا۔ امی نے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اپنے دوپٹے کے آنچل کا سہارا لیا اور بچے کو رخصت کیا۔ ابا جان نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر شفقت کے ساتھ کہا، بیٹو پڑھنے کے لیے جاؤ۔ اور حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ گھر میں چاہے تنگی اور ترشی کے ساتھ رہا جائے، وہاں گھر میں کچھ تھوڑی بہت کمی بھی کر لی جائے، لیکن بھائی کو، عزیز کو، بیٹے کو یہاں ان کے اخراجات کے لیے کوئی کمی نہ کی جائے۔ بھائی سب تو مالدار نہیں ہوتے، ہماری طرح غریب بھی ہوتے ہیں، لیکن والدین اپنے آپ کو تنگی میں مبتلا کر کر آپ کے لیے پیسے بھیجتے۔ یہاں دارالعلوم میں بھی جہاں تک ہو سکتا ہے آپ کے آرام و راحت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور آپ کے والدین اپنے جگر گوشے کو اپنے سے دور کر کے اور اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر اور آپ کے لیے جہاں تک ہو سکے اچھے مصارف کا انتظام کر کے سال بھر بھیجتے رہتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یہ دارالعلوم کی طرف سے انتظامات اور والدین کے لیے اور والدین کی طرف سے آپ کے لیے ایثار اور قربانی، یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ ایک اچھے آدمی، ایک اچھے عالم بن جائیں۔ اس ساری سب طرف سے جو قربانیاں ہو رہی ہیں آپ کے والدین کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، دارالعلوم کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، دارالعلوم کے معاونین کے لیے بھی ہو رہی ہے، کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ صرف آپ کی آسانیوں، راحتوں اور پریشانیوں کے نہ ہونے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، دارالعلوم اصل میں تمہارا نام ہے۔ دارالعلوم اصل میں تمہارا نام ہے۔ تھوڑے دنوں پہلے تک کہا جاتا تھا، چند دن پہلے تک دارالعلوم بند ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء بند ہے۔ نہیں بھائی، بند تو نہیں ہے، دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں، مسجد بھی کھلی ہوئی ہے، لائبریری بھی کھلی ہوئی ہے، سب کچھ، دفاتر بھی کھلے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم کہاں بند ہے؟ ارے نہیں، دارالعلوم بند ہونے کا مطلب یہ طلبہ نہیں، تو اصل میں دارالعلوم تم ہو۔ اور پھر دارالعلوم کے کچھ حصے وہ ہیں جو تمہارے آرام اور راحت اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔
مثلا دارالعلوم کی عظیم الشان مسجد ہے، اس کو جیسا بنانا چاہا ویسا بن گیا، ویسی بن گئی۔ اس کے شاندار در و دیوار بنائے گئے، وہ ویسے ہی بن گئے۔ اس کے بہترین ستون بنائے گئے، وہ ویسے ہی بن گئے۔ دارالاقامہ جو ہیں ان کے اندر آرام و راحت کا جو بھی انتظام کیا گیا اور ان کی تعمیر کو جیسا بنانا چاہا وہ ویسا ہی بن گیا۔ درسگاہوں کے لیے جیسی سہولتوں کا انتظام کیا گیا، تمہارے لیے نیچے بہت عمدہ قسم کا فرش ہے۔ ارے میرے عزیزو، یہ اب کی باتیں ہیں، پہلے تو چٹائیوں پہ پڑھا کرتے تھے۔ ہم نے بھی وہ دور دیکھا ہے جب ہم نے چٹائیوں پر پڑھا ہے۔ کھجور کی چٹائی ہوا کرتی تھی، اس پہ ہم بیٹھا کرتے تھے، اس پہ استاد بیٹھتے تھے، کچھ اچھا سا گدا ودا ان کے لیے ڈال دیا جایا کرتا تھا، بس صاحب یہ کل کائنات ہوا کرتی تھی درسگاہ کی۔ ایک آدھ دو اکتفائیاں ہوا کرتی تھی، چھوٹی سی درسگاہ، اسی پہ پڑھانے والے بیٹھ کر پڑھا دیا کرتے تھے، اسی پہ پڑھانے والے بیٹھ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن تمہارے محبین نے تمہارے لیے انتظام کیا۔ جو لوگ پہلے سے پڑھتے وہ دیکھتے کتنے عمدہ قسم کے کارپیٹ تمہارے درسگاہوں میں بچھے ہوئے ہیں، کتنی عمدہ اعلیٰ درجے کی تپائیاں تمہارے لیے بنائی گئی ہیں، تمہارے درسگاہوں کے اندر کتنے پنکھے لگے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم کے کمروں کے اندر جو دارالاقامہ کے کمرے ہیں ان کے اندر بھی پنکھے لگوا دیے گئے ہیں۔ جو بھی انتظام اس سلسلے میں کیا گیا ہے، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم کچھ بن جاؤ، تم کچھ پڑھ جاؤ۔ اور میں نے ابھی عرض کیا، دارالعلوم کی اور چیزوں کو تو جیسا بنانا چاہا ویسے بن گئی، مسجد کو جیسا بنانا چاہا ویسے بن گئی، درسگاہوں کی عمارتوں کو جیسے بنانا، سنوارنا، سجانا، آرام سے بنانا چاہا وہ ویسے بن گئی۔ دارالاقامہ کے اندر جیسے جیسے کمرے بنانے چاہے وہ ویسے بن گئے جی۔ تو جس چیز کو جیسا بنانا چاہا وہ ویسا بن گئے۔ اب ہمارا دل چاہتا ہے تم بھی ایسے بن جاؤ جیسے کہ اچھے طالب علم ہوا کرتے۔ میرے عزیزوں، پرانے زمانے کے لوگوں کی باتیں تھیں جن سے قربانیاں مطلوب ہوتی تھیں۔ مضبوط چیزوں کے اوپر بڑا وزن ڈالا جاتا ہے، کمزور چیزوں کے اوپر بڑا وزن نہیں ڈالا جاتا ہے۔ ہم کمزور ہیں، کمزور عہد کے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر زیادہ وزن نہیں ڈالا جا رہا۔ وہ قصے اور واقعی قصے ہیں، وہ حقیقی واقعات ہیں کہ اللہ کے بعض بندے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتے تھے اور 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا کھا لیا بس۔ میرے سامنے کی بات ہے، ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے، 24 گھنٹے میں ایک وقت 1 یا 2 چپاتی کھا لی بس۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو یہ بھی طریقہ تھا، جب سبزی منڈی بڑھا دی جاتی تھی، اٹھا دی جاتی تھی، تو وہاں جاتے، سبزی اور ساگ پتے کے جو بھی چیزیں پڑی ہوئی مل گئیں، ان کو لاتے، دھوتے، انگیٹھی وغیرہ کسی چیز پر ابال لیتے، تھوڑا سا نمک ڈال دیتے، وہی کھانا ہو گیا۔ اب یہاں تو ناشتے کا بھی انتظام ہے، اچھے سے اچھے کھانے کا انتظام ہے جو کسی مدرسے میں ہو سکتا ہے، اور روز دارالعلوم کے ذمہ داروں کو اس کی فکر رہتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے یہاں بڑے موقر اساتذہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ وہ مطبخ کی نگرانی کریں، اور ان اللہ کے بندوں کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی شان کے خلاف مطبخ کی نگرانی کی ذمہ داری لے لی گئی۔ کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ تو بھائی آپ لوگوں کو جیسا کر سکتے ہیں دارالعلوم والے، ویسا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ کیوں؟ بس آپ سے میں اپنے بارے میں تو کہہ ہی سکتا ہوں، یہ درخواست ہے کہ آپ اچھے بن جائیں۔
مسجد کے در و دیوار کو جیسے اچھا بنانا چاہا ویسے بن گئے، بار بار عرض کرتا ہوں. دیگر عمارتوں کو جیسا اچھا بنانا چاہا ویسے بن گئے. اور جو مقصود دارالعلوم ہے، جس کا نام ہی دارالعلوم ہے، جو حقیقتاً دارالعلوم ہے، اس کو ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ لوگ ہلیے نہیں. اس کو ہلیے نہیں. کچھ کہہ رہے ہیں آپ سے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میں ہل رہا ہوں، اور ہنس بھی رہے ہیں اپنی بیوقوفی کے اوپر. ارے بھائی ہلو نہیں. مولانا ان کو پیچھے والوں کھڑا کیجیے ذرا. یہ مولوی صاحب نہیں، یہ سفید ٹوپی والے جو ہے پیچھے پیچھے. ارے اللہ کے بندے اتنے پیچھے نہیں چلے جاؤ. ہاں آپ ہی کھڑے ہوئیے ذرا، کھڑے ہو جاؤ بیٹے. اب تم سفید ٹوپی ہے بیوقوف کہیں کے. آپ ہل رہے تھے وہاں، مجھے پتہ نہیں میں ہل رہا تھا. آپ ہل رہے تھے وہاں، مجھے پتہ نہیں میں ہل رہا تھا. جب آپ ہل رہے تھے تو میں دوسروں کیوں کھڑا کروں گا؟ آپ سے کہہ رہا ہوں ہلیے نہیں، تو آپ پھر بھی ہل رہے. وہاں سمجھ میں نہیں آتی بات کہ ہلیے نہیں کا کیا مطلب. تو سبق کیسے سمجھ میں آئے گا میرے چاند، میرے بیٹے؟ اور ہم سے پڑھو گے تو دن رات کا مسئلہ ہوگا کہ کھڑے ہو جائیے. یہ ہمارے شاگرد ہوں گے جو ہنس رہے ہیں، سمجھے؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہم بات کر رہے ہیں اور آپ پینڈولم بنے ہوئے. ہم منع کر رہے ہیں پھر بھی جل رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کھڑے ہو جائیے تو آپ کھڑے نہیں ہو رہے. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. دیکھ رہے ہو ان کو؟ بیٹھ جاؤ بیٹے. کوئی سزا نہیں ہے یہ، سمجھے؟ تربیت ہے یہ بھی. پہلا کام جو بیٹھنے کے بعد کیا تھا وہ ہلنا. اللہ اکبر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بچوں، یہ سب کچھ اصل میں تمہارے لیے ہے، اور اصل نام دارالعلوم تم ہو. دارالعلوم کا اصل مقصود تم ہو. دارالعلوم کے اندر کتنی شاندار عمارتیں ہوں. ایسے مدارس ہیں ہندوستان کے اندر پرانے، بہت ہی شاندار عمارتیں، اور طلبہ نہیں. تو یہ کہا جائے گا دارالعلوم بہت اچھا ہے، مدرسہ بہت اچھا ہے، اور چھپر کے عمارتیں ہوں لیکن پڑھنے والے اس طرح کے ہوں جیسے ہمارے بزرگ رہے ہیں، تو کہا جائے گا مدرسہ بہت اچھا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ تو اصل نام تم ہو دارالعلوم. اصل میں پوری کوششیں جو کی جاتی ہیں، یہ عمارتوں کا اچھا ہونا، یہ اے سیوں کا لگنا، یہ پنکھوں کا لگنا، یہ دارالعلوم کے اندر اور آرام و راحت کی چیزوں کا لگ جانا، یہ تمہاری درسگاہوں کے اندر بہترین فرش بچھا دینا، یہ تمہارے اساتذہ کی محنت اور کوششیں، ان کا سب کا مقصود تم ہو، تم ہو، تم ہو. کیا مقصود ہے تم سے؟ تم بن جاؤ. دارالعلوم والوں کو تم سے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے. تم بن جاؤ، اور پھر تمہارے بننے کا صلہ ہمیں وہاں ملے جہاں ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی. سمجھے میرے بچوں، میرے عزیزوں؟ ہمیں تم سے لینا ہے، دنیا میں نہیں لینا. ہمیں تم سے لینا ہے، تم سے فائدہ اٹھانا ہے، جنت کے راستے کا فائدہ اٹھانا ہے. جنت میں تم ہمیں لے کر جاؤ گے. میں تو اپنے عزیز طلبہ سے بہت کہا کرتا ہوں، تم ہمارے محسن ہو. تمہارے طفیل میں ہمیں حدیث شریف پڑھانی مل رہی ہے، تمہارے طفیل میں ہمیں دینیات پڑھانے کو مل رہی ہے، تمہارے طفیل میں ہمیں تفسیر پڑھانے کو مل رہی ہے، قرآن مجید پڑھانے کو مل رہا ہے. تمہارے طفیل میں دارالعلوم کے اندر درجے حفظ قائم ہیں جو درجات حفظ ہیں. تمہارے ہی طفیل میں ہر وقت قرآن مجید کی آوازیں گونجتی ہیں، تمہارے ہی طفیل میں درس حدیث شریف کے دروس ہوتے ہیں. دارالعلوم کے اندر جو رونق ہے وہ تمہارے طفیل میں ہے. ہمارا دل چاہتا ہے کہ جیسے ہم نے دارالعلوم کے ذمہ داران نے جیسے مسجد کو ٹھیک کرنا چاہا وہ ٹھیک ہو گئی، جیسے دیگر عمارتوں کو ٹھیک کرنا چاہا وہ ٹھیک ہو گئے، جیسے کھانے کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہا وہ ٹھیک ہو گئے، جیسے درسگاہوں کو آرام دہ بنانا چاہا وہ آرام دہ بن گئی. ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم کو بھی جیسا ہم بنانا چاہیں یا اس سے بھی اچھا تم بن جاؤ. ہمارا یہ دل چاہتا ہے. اور کیوں دل چاہتا ہے یہ؟ دنیا میں کوئی تم سے اس کا فائدہ ہمیں نہیں لینا.
تو ہماری آخرت میں کام آؤ گے، تم ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنو گے۔ ہم اس لیے چاہتے ہیں تم سے کہ تم اچھے بن جاؤ۔ اور میرے بچوں، تمہیں اگر یہاں اچھے نہیں بنے تو کہیں اچھے نہیں بن پاؤ گے۔ اگر کسی مدرسے میں تم اچھے نہیں بنے تو پھر کہیں اچھے نہیں بن پاؤ گے۔ یہاں جو تمہیں بلایا گیا ہے، یہاں جو چمن سجایا گیا ہے، یہ اس لیے ہے کہ سب کچھ تم ہو، تم اچھے بن جاؤ تو سب کچھ مقصود حاصل ہے۔ اور اگر تم اچھے نہیں بنو تو در و دیوار کا نام دارالعلوم نہیں ہے، دفاتر کا نام دارالعلوم نہیں ہے، آرام دہ درسگاہوں کا نام دارالعلوم نہیں ہے۔ اور ہمیں تم سے ضرورت پڑے گی، ہم محتاج ہیں تمہارے، تم ہمارے محسن ہو، ہمیں تمہاری ضرورت پڑے گی کہاں؟ جب ہمیں جنت میں جانا ہوگا، تم سہارا بنو گے ہمارے لیے جنت میں جانے کا۔ ہماری غرض تم سے یہ ہے، ہمیں کوئی دنیا کی غرض تم سے نہیں چاہیے۔ اور میرے بچوں، تمہارے اچھے بننے کی کیا چیزیں ہیں، کیا اسباب ہیں، کیا ضروریات ہیں تمہارے اچھے بننے کے لیے؟ تمہارے اچھے بننے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے اچھے بننے کا مطلب یہ ہے، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو، تمہارے دل کے اندر آگ لگ جائے کہ ہمیں وہ مقصد حاصل کرنا ہے۔ مقصد تمہارے دو ہیں، ایک تحصیل علم، ایک تحصیل عمل یا دینداری۔ مقصد تمہارے دو ہیں، تحصیل علم اور تحصیل عمل یعنی دینداری۔ میرے بچوں، اگر یہاں یہ چیزیں تمہیں حاصل نہیں ہوئی تو پھر کہیں نہیں حاصل ہوں گی۔ یعنی کسی بھی مدرسے کو کہتا ہوں میں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کو نہیں کہتا کہ یہاں حاصل نہیں ہوئی تو کہیں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ کسی بھی مدرسے میں جہاں تم پڑھ رہے ہو، تم جیسے بھائی پڑھ رہے ہیں، اگر انہوں نے ان دو چیزوں کو وہاں حاصل نہیں کیا تو پھر کہیں نہیں حاصل کر پائے۔ اور شیطان خبیث آ کر ہمیں بھی بہکاتا ہے، تمہیں بھی بہکاتا ہے، ارے اس وقت کیا پھر آئندہ دیکھیں گے، ارے آئندہ اس کی تلافی کر لیں گے، ارے آئندہ بن جائیں گے، ارے آئندہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ آئندہ کچھ نہیں ہے، اس وقت ٹھیک کر پاتے ہو تو ٹھیک کر لو، اور اس وقت ٹھیک نہیں کر پاتے تو پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو۔ تحصیل علم کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے؟ درسگاہ کی پابندی۔ اور یہ بہت بری بات ہے کہ استاد کے پہنچنے کے بعد طالب علم درجے میں پہنچے۔ استاد کے درجے میں پہنچنے کے بعد طالب علم درجے میں پہنچے، یہ بہت ہی عیب کی بات ہے۔ اساتذہ کو بھی وقت پر پہنچنا چاہیے، میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، اور طلبہ کو تو استادوں سے پہلے پہنچنا چاہیے، اور مہذب بن کر بیٹھنا چاہیے۔ درسگاہ کے اندر غیر معیاری کوئی بھی بات نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی عمل غیر معیاری قسم کا نہیں کرنا چاہیے۔ اور پہنچنے سے پہلے تم اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق مطالعے کے زیور سے آراستہ ہو کر اور مطالعے کے ہتھیاروں سے پیراستہ ہو کر تم درسگاہ میں گئے ہو۔ اگر تم نے مطالعہ نہیں کیا ہے تو سمجھ لو کہ استاد کا درس تمہارے اوپر ایسے پڑے گا جیسے کہ تیز رو بارش ہوتی ہے اور کسی چٹیل میدان پہ برستی ہے اور سب پانی بہہ جاتا ہے۔ اور اگر تم نے مطالعہ کر کے اپنے ذہن کے کھیت کو اس قابل بنا لیا ہے کہ استاد کی طرف سے جو بھی تمہیں پڑھایا جائے گا وہ تمہارے دماغ کے اندر جذب ہوتا چلا جائے گا، یہ مطالعے ہی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کریں؟ تو استاد کے درس سے، استاد کی باتوں سے، استاد کی تدریس سے تم کو فائدہ پہنچے گا، اور اگر تیار ہو کر نہیں گئے ہو تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میری عمر بچوں پوری طالب علمی کے زمانے سے لے کر اب تک تدریس تک یہ بھی طالب علمی ہی ہے، ادھر مطالعہ کرتے ہیں ادھر آ کے پڑھا دیتے، یہ بھی تو طالب علمی ہے۔ سمجھے؟ میری پوری زندگی اسی میں گزری ہے، پڑھنے پڑھانے میں۔ میں تم کو بتلاتا ہوں، اگر تم نے بے اعتنائی برتی، بے پرواہی برتی اس بات سے کہ مطالعہ وہاں پرانے زمانے کے لوگ تھے جو مطالعہ کیا کرتے تھے،
ایک شاگرد نے تو ہم تو صاف صاف کہہ دیا، ہدایت ثالث پڑھا رہے تھے ہم، بھائی مطالعہ کر کے نہیں آتے آپ؟ بولے مطالعہ کریں تو پھر آئے کیوں؟ اوفو، تکلیف تو بہت ہوئی اس کی بات میں کیا کہے، جو شاگرد ایسا جری ہے اس کو کہنا ہی کیا ہے۔ لیکن مولانا بہت ذہین طالب علم تھا، بہت ذہین، فراغت کے بعد، اس کی فراغت کے بعد بہت تلاش کیا، پتہ ہی نہیں کہاں، سمجھے؟ یہ بے نیازی طالب علم کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ مولانا بہت تلاش کیا میں نے، پتہ نہیں کہاں۔ اب یہ 1 سال پہلے بولے ہاں ایک صاحب ہیں تو مگر وہ کچھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، سمجھے؟ مجھے اس کے گھر کے کا بھی معلوم تھا، فلاں قصبے کا رہنے والا ہے۔ میں نے طلبہ سے پوچھا، ہاں ہے تو ایک صاحب، لیکن یہ معلوم نہیں کیا کر رہے۔ بہت ذہین لڑکا تھا، ایسا ذہین تھا کہ خود اس نے یہ کہہ دیا ہدایت ثالث کا مطالعہ اگر کریں تو آنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا ذہین تھا وہ۔ لیکن اس کو کناس لگ گیا مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے، اور ہم کبھی بھی بہت زیادہ ذہین نہیں رہے، اب بھی ذہین نہیں ہے، اور کبھی بھی بہت زیادہ محنتی نہیں رہے، اور اب بھی بہت زیادہ محنتی نہیں ہے، اور اب بڑھاپا آ گیا، اب اس کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بھی قابل نہیں رہے اور اب بھی نہیں ہے۔ لیکن بچوں ایک بات کہتے ہیں، بلا مطالعے کے درجے میں نہیں جاتے تھے، سمجھے؟ اور آ کر اس کا دہرانا یا مذاکرہ کرانا یہ بھی لازمی تھا۔ پوری طالب علمی کا اکثر حصہ کے لیے، تقریباً سبھی حصہ کے لیے اس حال میں گزرا۔ بھئی بندہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے، ان کی نوازشیں ان کی طرف سے ان کے شان عالی کے مطابق ہوتی۔ ہم کم حیثیت تھے لیکن مطالعہ کرتے تھے، ہم کم علم تھے لیکن پڑھتے پڑھاتے تھے، ہم کم علم تھے درجے میں غائب نہیں ہوتے تھے، ہم کم علم تھے ہمارا دماغ بھی درجے میں غائب نہیں ہوتا تھا، ہم پوری توجہ سے اساتذہ کی بات سنتے تھے۔ ہم نے اتنا سا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ فیضان کا معاملہ کیا جس کے ہم بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہے، اور بالکل دل سے کہتے ہیں یہ بات، اور بہت بار بار کہتے ہیں جو اللہ نے ہمیں مقام دیا ہے ہم بالکل اس کے اہل نہیں ہیں، نہ تھے نہ ہیں۔ لیکن جیسے میں نے ابھی عرض کیا، بندہ اپنی حیثیت سے کرتا ہے، ان کی طرف سے فیضان ان کی حیثیت اور شان عالی کے مطابق ہوتا ہے۔ تم اب تھوڑا سا مطالعہ کرو گے، ان کی طرف سے فیضان علم ان کی شان عالی کے مطابق ہوگا۔ لیکن میرے بچوں بے نیازی ان کو برداشت نہیں ہے، بے نیازی نہیں ان کو برداشت، انہیں محتاجی بہت پسند آتی ہے۔ بندے کا اپنے آپ کو محتاج سمجھنا اور احتیاج کا اظہار بھی کرنا، یہ ان کو بہت پسند ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں مطالعے کے بغیر پڑھنے کے لیے جانا یہ جرم عظیم ہے۔ ہمارے 80% طلبہ یا اس سے بھی زیادہ بلا مطالعہ آتے ہیں، اور یہی سب سے بنیادی چیز ہے جس سے ریڑھ لگ رہی ہے، بربادی ہو رہی ہے۔ اور مطالعہ بھی میرے عزیزوں سب سے پہلے درسیات کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء غیر درسی مطالعے کا سب سے بڑا علمبردار ہے، لیکن اپنے کانوں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی سے اسی سلیمانیہ حال میں سنا، اپنے کانوں سے، میں خود موجود تھا۔ غیر درسی کتابوں کا مطالعہ بقدر نمک سلیمانی ہونا چاہیے۔ اصل مطالعہ جو ہو درسیات کا، آدمی درسیات سے بنتا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آدمی درسیات سے بنتا ہے، غیر درسی چیزوں سے تو کچھ کہنا آ جاتا ہے، کچھ لکھنا آ جاتا ہے، کچھ سمجھنے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ورنہ اصل بنیاد جو ہوتی ہے وہ درسی مطالعہ ہے، درسیات کا مطالعہ ہے۔ دیکھو ہمارے سامنے عالیشان مسجد ہے، ہمارے سامنے عمارتیں ہیں، ان کا ایک حصہ تو وہ ہے جو زیر زمین ہے، وہ بیچارہ نیچے پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر پلاسٹر بھی نہیں ہے، اس کے اوپر رنگ و روغن بھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نہ ہو تو عمارت بالکل نہیں، ساری عمارت کا وہ بوجھ اٹھائے ہوئے۔ تو تمہارے درسیات کے مطالعہ جو ہوگا وہ ساری عمارت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا۔ پھر اس میں
ذرا شان و شوکت پیدا ہو جائے گی، یا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آ جائے گا غیر درسی مطالعے سے، نہ اتنا ہے بس، ورنہ درسی مطالعہ ہی اصل چیز ہے۔ اور میں نے اس اللہ کے نیک بندے کا قول تمہارے سامنے ذکر کر دیا جو ہندوستان کے علماء میں غیر درسی مطالعے کا سب سے بڑا لمبردار ہوگا اپنے زمانے میں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ غیر درسی مطالعہ نمک سلیمانی کے برابر ہونا چاہیے۔ اصل چیز تو درسی مطالعہ ہے، اور ہمارے طلباء میں یہ بہت بڑی کمی ہے۔ میں جانتا ہوں 20 سال سے پڑھا رہا ہوں یہاں، 50 سال تو یہیں پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہوں گے مجھ کو تقریباً، سمجھے؟ میں جانتا ہوں کہ طلباء میں سب سے بڑی کمی جو ہے وہ درسیات کا مطالعہ نہ کرنا۔ درسیات کا مطالعہ کر کے جاؤ گے، کس چیز کا مطالعہ کرو گے؟ بخاری کا کرو گے، حدیث کا کرو گے، قرآن مجید کا کرو گے، تفسیر کا کرو گے، یا ان علوم کا کرو گے جو ان کی تحصیل کے لیے معاون ہوتے ہیں۔ یہ سب اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، تمہاری نفلی عبادت سے ہزاروں گنا زیادہ اہم ہے تمہارا درسیات کا مطالعہ کرنا۔ اس نیت کے ساتھ کرو کہ اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ملے گا، تو اجر بھی ملے گا اور دنیاوی فائدہ بھی ملے گا تم کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ پھر درجے میں بیٹھ کر ادھر کو نہ دیکھو، ادھر کو نہ دیکھو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اب تو لڑکوں کے پاس اللہ اکبر کیسا زندگی برباد کرنے والی چیز آ گئی ہے، یہ موبائل بڑا والا، سمجھے؟ یہ تک بھی ہم نے دیکھا ہے اپنے بچوں کے، بڑے اچھے استاد ایک پڑھا رہے ہیں، حدیث شریف کا شاندار درس ہو رہا ہے، اور پیچھے بیٹھا ہوا ایک لڑکا یہ دیکھ رہا ہے۔ رونا نہ آئے تو اس میں ہنسی آ رہی ہے؟ اس میں تو رونے کی بات ہے، یہ تو رونے کی بات ہے۔ حدیث شریف کے بڑے استاد بہت اچھا درس دے رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم پیچھے بیٹھا ہوا اس سے مشغول ہے۔ کیوں اپنے پاؤں میں نہیں، اپنے سر میں کلہاڑی مار رہے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں؟ ایک تو روزانہ کا مطالعہ، اے بچوں، روزانہ کا مطالعہ اور روزانہ کا اس کو ایک دفعہ کم از کم دہرا لینا، یا اس کا مذاکرہ کر لینا، یا اس کو خود پڑھ لینا، یہ بے حد ضروری ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ دوسری بات بچوں، دینداری کی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کہہ رہے ہیں تو تمہارے ابائی کے درجے میں، اب 80 سال کے قریب عمر ہو رہی ہے، ہم نہ کہیں گے تم سے تو کون کہے گا؟ میرے بچوں، یہاں پر دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے، یہاں سے نکل کر باہر جاؤ گے تو دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں تمہارے لیے 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرایا جاتا ہے، وہاں کوئی ٹوکنے والا اور کہنے والا نہیں ہوگا کہ نماز پڑھو، نماز کو چلو۔ یہاں تمہارے سامنے سنت پر عمل کے عملی نمونے ہیں، سمجھے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں داڑھی کھجلانے سے منع کر رہے ہیں، وہ منہ اٹھائے ہوئے جیسے گائے کرتی ہے یوں کر رہے ہیں۔ ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ تم سے ہی تو کہہ رہے ہیں چشمے والے، پیچھے چشمے والے جو ہیں، اور تعین کرانا چاہتے ہو کھڑا کر کے۔ تو میرے عزیزو، یہ بھی درس کی چیزیں ہیں۔ وہاں جب استاد پڑھا رہے ہوں تو تم یوں نہ کرنا۔ ہمیں تو بہت مولانا میں غصہ آتا ہے اس کے اوپر، اور ہمارے شاگرد بنو گے تو پتہ بھی چل جائے گا تمہیں، سمجھے؟ بالکل اس میں رعایت نہیں ہوتی ہمارے یہاں۔ تو میرے عزیزو، دوسری بات یہ ہے کہ دینی اعمال کا یہاں سیکھنا اور کرنا بہت آسان نسخہ ہے، بہت آسان نسخہ ہے دینی اعمال کرنے کا، دینی اعمال کے کرنے کا بہت آسان نسخہ ہے۔ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقصود نظر اور مطمع نظر بنا لو، بس۔ کھانا کیسے کھائیں گے؟ جیسے وہ کھاتے تھے۔ بیت الخلاء میں کیسے جائیں گے؟ جیسے وہ جاتے تھے۔ بیت الخلاء سے کیسے نکلیں گے؟ جیسے وہ نکلتے تھے۔ سونے کے وقت کیا دعائیں پڑھیں گے؟ جیسے وہ کرتے تھے۔ صبح اٹھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ جیسے وہ کرتے تھے۔ بس ایک چیز ہے، ان کو بنا لیجیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو فرمایا 2 چیز ہم نے بھیجی، ایک قرآن اور ایک پیغمبر۔ وہ عملی نمونہ ہے قرآن مجید کا، کچھ نہیں کرنا۔ بزرگ نہیں بنا رہے ہم تم کو، ہم تم کو بزرگ نہیں بناتے، ہم تو تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا چاہتے ہیں۔ بس کیسی زندگی گزاریں جیسے انہوں نے بتایا، کیسا سوئیں، کیسا کھائیں، کیسے بیٹھیں، کیسے اٹھیں، کیسے جیسے وہ کرتے تھے۔ ان کا نام آئے تو درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ اور ہمارے یہاں تو الحمدللہ نماز کا اختلاف جو ہے وہ بھی سب یہ کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ہمارے تو کوئی لڑائی جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، جیسے وہ کرتے تھے ویسے کرو۔ شفاف رفیع اذان کرتے کیوں؟ وہ کرتے تھے۔ اناف نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے؟ وہی سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں کرتے تھے۔ سب محور جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو۔ پڑھنے پڑھانے کے سلسلے میں کہہ دیا، اور دینداری کے پورا جو ہے بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بزرگ بننے کی ضرورت نہیں۔ اور صوفیت کے تو ہم بہت مخالف ہیں، سمجھے؟ بس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا۔ اور اب اپنی آخری 2 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات تو یہ، میرے بچوں، یہ تمہارا جو ہے مستشفیٰ ہے، یہ گاڑیوں کی مرمت کی بہترین جگہ ہے۔ آپ نے اپنی بڑی قیمتی گاڑی وہاں بھیجی مرمت کرانے کے لیے، بنوانے کے لیے، جیسے مشرقی یو پی میں کہتے ہیں بنوانے کے لیے، سمجھے؟ اب اس نے کہا صاحب اس کے ہینڈل میں جب وہ جو ہوتا ہے گول پہیا اس میں ذرا سی خرابی ہو ٹھیک کر، نہیں یہ بعد میں ہو جائے گی ٹھیک۔ سر ذرا سا بریک میں کمی ہے اسے ٹھیک کرنے، یہ بعد میں ہو جائے گی ٹھیک۔ سر ذرا سے یہ پہیا ذرا گھوم رہا ہے ادھر کو، اسے ٹھیک کر دیں، یہ بعد میں ہو جائے گی۔ سب چیزیں جب بعد میں ہو جائیں گی، سڑک پہ آگے کیا ہو جائے گا پھر؟ بولو بچوں، سڑک پہ آگے کیا ہو جائے گا؟ سڑک پہ آگے ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بعد میں ہو جائے گا یا جی نہیں، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ طالب علمی کے زمانے میں بزرگ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں بن جانا بالکل نہیں۔ اور میں تو بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، بزرگی کی ہم دعوت نہیں دیتے آپ کو، ہم تو اتباع سنت کی دعوت دیتے ہیں۔ کھانا اس طریقے سے کھائیں گے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اپنے درسگاہوں کے اندر، اپنے دارالاقاموں کے اندر، اپنی مسجد کے اندر اپنے آپ کو سنت کا پیرو بنا لیجئے، اعلیٰ درجے کی بزرگی آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے عزیزوں بھائیو؟ یہ جو ٹیک لگائے بیٹھے وہ انہوں نے دماغ کو بھی ٹیک لگا دی ہے۔ جو مسجد کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں انہوں نے دماغ کو بھی ستون ٹیک لگا دیے۔ یوں بیٹھیے، کبھی درجے میں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ وہاں تفصیلی بات ہو جائے گی۔ اب چکے ہیں، اب شرمائیں ذرا، یہ اظہار کیا شرمانے کا۔ کیسے بیٹھے تھے بچوں؟ تو اگر یہاں تم نے نہ علم حاصل کیا، نہ دین حاصل کیا، نہ عمل حاصل کیا، تو جب باہر نکل کے جاؤ گے تو ایکسیڈنٹ کے علاوہ اور کچھ نصیب میں نہیں ہوگا۔ اور یاد سن لو، اساتذہ جو ہوتے ہیں وہ پھر بھی تمہارے اساتذہ ہیں، مدرسے کے ذمہ داران جو ہے وہ بھی پھر بھی تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں۔ پبلک بڑی بے رحم ہوتی ہے، پبلک بڑی بے رحم ہوتی ہے۔ لو صاحب ہمیں سلام نہیں کرتی مولوی صاحب یہاں حافظ جی۔ مجھ سے خود ایک بڑے میاں نے جو نماز بھی پڑھنے کے لیے نہیں آیا کرتے تھے، حافظ جی تم تو ہمیں سلام کرتے ہو، اور وہ جو چھوٹے حافظ جی آئے وہ سلام نہیں کرتے ہمیں۔ یعنی شکایت تو سنیے کیا تھی، ان باتوں پر پبلک تم سے ناراض ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میرے بچوں؟ اور ایک بات وہی کہتے ہیں، یہاں سے نکلنے کے بعد پھر کوئی تمہیں ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور آخری بات وہ جو شروع میں بھی عرض کی تھی،
ہم اپنی حیثیت کے مطابق کریں گے، ان کی طرف سے فیضان اپنی حیثیت کے مطابق، اپنے شان عالی کے مطابق ہوگا، لیکن بے نیازی برداشت نہیں ہے ان کو، بے پرواہی برداشت نہیں ہے ان کو۔ دارالعلوم میں جو کچھ تمہارے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں وہ اسی لیے لگائی جا رہی ہیں کہ تم دین کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ تمہاری جو گاڑی ہے، زندگی کی گاڑی ہے، اس کا اسٹیئرنگ بھی صحیح ہو، اس کے بریک بھی صحیح ہوں، اس کے پہیے بھی صحیح ہوں، تمہیں ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے ہی سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، جتنا وقت لینا تھا اس سے بہت زیادہ وقت لے لیا، اللہ تمہاری عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور تم اپنے گھر سے قربانی دے کر جو آئے ہو، دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، اللہ تمہیں اپنے مقصود میں کامیابی نصیب فرمائے۔ دعا تو کر ہی رہے ہیں، بہت جلدی ہے۔ چلو میں دعا کر لو، بچے کہہ رہے ہیں بہت دیر ہو گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک بوڑھے آپ کے بندے نے اپنے بچوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، کہنے والے کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان بچوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے۔ اے اللہ، جب وہاں پہنچے تو ان کی طرف سے ہمارے لیے ثوابوں کے انبار لگے ہوئے ہوں، یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ، ان کی اپنی زندگی میں بھی برکت عطا فرما، ان کے دین میں بھی برکت عطا فرما، علم میں بھی برکت عطا فرما، ان کی دنیاوی زندگی میں بھی برکت عطا فرما۔ اے اللہ، جہاں جائیں دین کی روشنی کو پھیلائیں، عزت کی زندگی ان کو نصیب ملے، یہ دین کی قدر کرنے والے ہوں، اور پھر لوگ دین کی وجہ سے ان کی قدر کریں۔ اے اللہ، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین ہیں اور اکثر کے ہی ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے طفیل میں ان کے اساتذہ کے لیے بھی برکت کا فیصلہ فرما، اور اے اللہ دارالعلوم کے ذمہ داران اور دارالعلوم کے خدام سب کے لیے خیر و برکت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ، اصل مقصود ہمارا یہی ہے، یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، یہ اپنے آپ کو ذرا سا اچھا بنا لے تو ہماری زندگیاں اور ان کی ساری کوششیں کامیاب ہیں۔ اے اللہ، ان کو ضائع ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ، اسباب ہر طرف ضائع ہونے کے، اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ، ہر لڑکے کے پاس اب وہ چیزیں ہیں جن کو فلم ہاؤسوں میں جو ہوا کرتی تھیں۔ اے اللہ، ان کی نگاہوں کی حفاظت فرما، ان کے دلوں کی حفاظت فرما، ان کے دماغوں کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، ان کی زندگی کی صحیح رہنمائی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ، یہ ہمارا آخرت کا خزانہ ہے، آخرت کے لیے، ہماری آخرت کی ترقی کے لیے ذرائع ہیں یہ۔ اے اللہ، ہم ان کے بھی محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کی زندگی نصیب فرما، کامیابیاں نصیب فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے والدین کے سائے ان کے اوپر مدت دراز تک باقی رکھ۔ اے اللہ، ہر طرح کی خیر و برکت ان کو نصیب فرما دیجیے، ان کو اپنے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کو اپنے حق میں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح طریقے پر پڑھنے اور صحیح طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہم وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔